اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خواتین و حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ امید ہے کہ آپ سبھی بخیر و عافیت ہوں گے۔ آپ سبھی کا ہمارے اس چینل اور ہمارے اس درس میں خیر مقدم ہے۔ اللہ اس ویڈیو کو دیکھنے والے تمام لوگوں کو رمضان کی روزے رکھنے، اس کے فرائض کے ساتھ ساتھ نوافل کا بھی اہتمام کرنے اور تمام چھوٹی بڑی جو نیکی ہم سے ہو سکتی ہیں، اللہ ہم سب کو پورا کرنے کی توفیق بخشے، اور اللہ رب العزت ان تمام نیکیوں کو تو شرف قبولیت سے نواز دے، کیونکہ بندہ کتنی بھی نیکی کر لے، اگر اس کی نیکی قبول نہیں ہے تو پھر وہ بیکار ہے۔ ہمارے سلف صالحین تھے، وہ جب رمضان کا مہینہ آنے سے 6 مہینے پہلے ہی دعا کرتے تھے کہ اللہ رب العزت ہمیں تو یہ مہینہ نصیب عطا فرما دے، اور جب یہ مہینہ انہیں مل جاتا تو رمضان کے 6 مہینے تک یہ دعا کرتے کہ اللہ ہم نے جو بھی چھوٹی موٹی نیکیاں کی ہیں رمضان المبارک میں تو اسے قبول فرما لے۔ تو بندے کو کبھی بھی اپنے عبادتوں پر اترانا نہیں چاہیے، اسے فخر محسوس نہیں کرنا چاہیے، بلکہ اس کی قبولیت کے لیے اللہ سے دعائیں کرتے رہنا چاہیے۔ اللہ ہم تمام لوگوں کی چھوٹی بڑی تمام نیکیوں کو قبول فرمائے، ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے، اور ہمیں جب اپنے پاس بلائے تو ایمان کی حالت میں بلائے، اور ہمیں جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے۔ خواتین و حضرات، ہمارا سبق یہاں تک ہو گیا تھا، ہم نے یہاں تک پڑھ لیا تھا۔ یہ چھوٹا سا ٹیسٹ تھا بچوں کے حرف کی ادائیگی اور پہچان کے لیے، جو اس کو تھوڑا سا نزدیک کر لیتے ہیں پہلے۔ یہ چھوٹا سا ٹیسٹ تھا بچوں کے ایگزام کے لیے، امتحان کے لیے، تاکہ بچے سمجھ رہے ہیں حرف کی نہیں، اور حرف کی ادائیگی ایک کے بعد دیگرے کر رہے ہیں کہ نہیں، یعنی تا کے بعد تو آ گیا ڈائریکٹ، تو دونوں میں فرق کر پا رہے ہیں یا نہیں۔ تو یہ چھوٹا سا ٹیسٹ تھا، امتحان تھا، اس کو ہم نے دیکھ لیا، سمجھ لیا پچھلی ویڈیو میں۔ اور یہ جو تھا مرکبات میں ملی ہوئی حروفوں کی شکلیں، یعنی جب حرف ملتے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ تو ان کی شکلیں کیا ہوتی ہیں، کس طرح سے وہ ایک دوسرے کے ساتھ ملتے ہیں، تو وہ یہاں شکلیں سمجھایا گیا ہے۔ حرف ملے ہوئے نہیں، صرف شکلیں سمجھائی گئی ہے کہ جب ملے گا کسی کے ساتھ یہ حرف تو ان کی آدھی شکلیں جو ہوں گی کیا ہوں گی، کیونکہ جب کسی حرف 2 حرف کو ملائیں گے اور ملاتے ٹائم پورا حرف تو نہیں لکھ سکتے، یہ تو ناممکن ہے، تو اسی لیے آدھا حرف لکھا جاتا ہے، اور اس آدھے حرف کی لکھنے کی شکل کیا ہوتی ہے، نوعیت کیا ہوتی ہے، یہ یہاں پر بچوں کو سمجھایا گیا ہے الف سے لے کر یا تک۔ آئیے ہم دیکھتے ہیں آج تختی نمبر 2، وہی حرف جو ہمیں پیچھے سکھلایا گیا ہے، جیسے یہاں پر الف اور لام کے ساتھ حرف کیسے ملیں گے یہ بتایا جائے گا۔ تو پیچھے ہم نے پڑھا، آپ دیکھ لیجئے پہلے، الف کی 2 شکل، الف الف۔ اب یہاں پر دیکھیے، یہ الف جو لام کے اوپر الف ہے، یہ اس میں سے کون سا ہے، آپ بالکل سیم اسی طرح سمجھنے کی کوشش کیجئے گا کہ کیا سمجھایا جا رہا ہے، کہ اس میں سے کون سا الف ہے، آپ کو یہ سمجھنا ہے۔ اب یہاں دیکھیے جیم الف، تو یہاں جیم کی آدھی ہی شکل ہے، جیسے یہاں پر بتایا گیا تھا کہ جیم کی شکل ہم نے بتایا تھا، یہاں الف بنا دو تو یہ جیم کی شکل ہے، اور یہاں الف اس کے اوپر پورا بنا ہوا ہے۔ دیکھیے جو حرف آدھا بنا ہوا ہے اس کو تھوڑا لائٹ میں کر دیا ہے، جو الف ہے اس کو ڈارک میں کر دیے ہیں۔ تو دیکھیے یہ جیم آدھا اس کی شکل ہے، اور یہ الف، تو ہم کو اس طرح نہیں پڑھنا ہے، ہم کو دیکھ لیے کیسے پڑھنا ہے اس کو۔ لام الف، جیم الف، لام الف، میم الف۔ اب دیکھیے یہاں تھوڑا سا میم کی شکل دیکھ لیجیے اس میں سے میم کی شکل، تو اس میں سے شکل ہے اور الف بنا ہوا اوپر، تو یہ حرف اور اس کی شکلیں پہچاننے کی ضرورت ہے، اس کی شکلیں پہچانی اچھے سے، اور اس کے ساتھ حرف ملا کیسے ہوا رہتا ہے وہ سب سمجھنے کی کوشش کیجیے۔ میم الف، لام الف، با الف۔ دیکھیے یہ با جو صرف شکل ہے وہ ایک دم لائٹ میں دیے ہوئے ہیں، اور الف اس کے ساتھ ملا ہوا ہے ڈارک میں۔
تو با کی شکل ہم نے پڑھا تھا، یہ دیکھ لیجئے، با کی شکل 2 شکل تھی، 1 2، تو یہ والی شکل یہاں پر فٹ آ رہی ہے، یہ والی شکل بھی کہیں پر آئے گی، لیکن فی الحال جو ہم پڑھ رہے ہیں وہاں پر تو یہی با کی یہی پہلی والی شکل آ رہی ہے، یہ والی شکل ہم کو سمجھ میں آ رہا، تو یہ والی با جو ہے یہاں پر با الف، تو وہ شکل پیچھے اسی لیے دیا گیا ہے تاکہ آپ کو حرف جب ملا رہے ایک ساتھ تو ان کو سمجھنے میں آسانی ہو، کوئی دقت نہ آئے۔ پھر دیکھیے لام الف، یہ الف، لام جیم، دیکھیے یہ اوپر والا لام ہے، اس کو الف مت پڑھیے گا، یہ لام ہے، لام کی شکل ایک بار پھر سے دیکھ لیجیے، یہ دیکھیے لام، لام کی یہی شکل اس پہ ہے، اس پہ لام کی آدھا شکل اور یہ جیم کی آدھا شکل، تو لام جیم، لام الف، لام با، دیکھیے یہاں پر لام آدھا ہے شکل میں ہے اور با پورا ہے، دیکھیے یہاں کیونکہ اس کے بعد کوئی حرف نہیں ہے اسی لیے یہ با پورا لکھا گیا ہے، لام الف با، لام با، دیکھیے یہاں 3 حرف ملا ہوا ہے، پہلے با ہے، با کی شکل ہے، پھر لام کی شکل ہے، پھر با پورا ہوا ہے، تو اس کو اس طرح سے پڑھیں گے با لام با، ایک بار پھر سے دیکھ لیجیے، لام الف جیم الف، لام الف میم الف، لام الف با الف، لام الف، لام جیم، لام الف، لام با، لام الف با، لام با، دیکھیے اب کاف کی ابھی ہم نے 3 شکل پڑھی تھی، یہاں پر کاف کی 2 شکل، کاف اور اس کو ملا کے 3، تو یہ تینوں چیزیں دیکھیے اس کو دھیان سے، یہ تینوں چیزیں یہاں دیا ہوا ہے کاف، اب کاف کے ساتھ کوئی حرف ملے گا تو اس کو کیسے پڑھیں گے وہ یہاں پر ہم سمجھتے ہیں، دیکھیے یہاں پر کاف کی ایک شکل ہے، یہ والی شکل، یہاں پر کاف کی یہ والی شکل ہے، جو یہ کاف ہے یہاں پر اسے بنا دیا، پھر اس کے آگے با پورا بنا دیا گیا کیونکہ با کے آگے کوئی حرف نہیں ہے، تو کاف با، کاف تا، اب یہاں پر دیکھیے کاف کی یہ والی شکل ہے، یہ والی شکل کاف کی یہاں پر ہے، کاف تا، کاف الف، پھر یہاں پر یہ والی شکل آ گئی، یہ والی شکل الف کاف الف، دیکھیے یہاں الف بنا دو تو سیم وہی ہو جائے گا، پھر کاف الف با، کاف تا، تا کاف تا، آئیے دیکھیے پھر با، با تا سا نون یا، اب ان حرفوں کے ساتھ کوئی حرف ملے گا تو وہ کیسے ہوگا، یہ سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں یہاں پر صاحب کتاب، تو دیکھیے یہاں پر با کو تو ہم نے دیکھ لیا کئی بار کہ با کی آدھی شکل اس کے ساتھ الف، با الف تا الف سا الف نون الف یا الف با سین یا سین، اب دیکھیے یہاں پر یا کی صرف چھوٹی سی شکل ہے، یہ دیکھیے یا، یہ والی شکل یہاں پہ یا ہے، اس کے آگے سین پورا بنا ہوا ہے، تو نقطوں سے پہچانیں گے، اگر یہی 2 نقطے اٹھا کر اوپر رکھ دیا جائے تو تا بن جائے گا، اوپر ایک نقطہ رکھ دیا جائے تو نون بن جائے گا، نیچے ایک نقطہ صرف رکھ دیا جائے تو با بن جائے گا، مطلب بہت سارے حرفوں کو صرف آپ نقطوں سے ہی پہچان سکتے ہیں، دیکھیے یہاں پر یا سین نون سین تا سین ثا سین ثا جیم تا حا، تو تینوں حضرات ہمارا سبق یہیں تک بس۔
اگر آپ کو اس میں کچھ ڈاؤٹ ہے تو آپ ڈاؤٹ کلیئر کرنے کے لیے آپ مجھ سے کانٹیکٹ کر سکتے ہیں یا کمنٹ میں بھی پوچھ سکتے ہیں، اور آپ پڑھتے رہیے، کیونکہ جس شخص کے پاس قرآن کے لیے ٹائم نہ ہو تو پھر مجھے نہیں لگتا کہ اس کے ساتھ کوئی بھلائی ہے۔ ہو سکتا ہے وہ دنیاوی طور پر جزوی طور پر کچھ کامیابی حاصل کر لے، لیکن آخرت میں کامیابی حاصل کرنا بغیر قرآن کے ناممکن ہے۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ اب گیس کریے ایک بار، ذرا سوچیے، اندازہ لگائیے کہ آپ کو اللہ نے جہنم میں جانے کا حکم دے دیا، فرشتوں سے کہا کہ اس بندے کو جہنم میں ڈال دو۔ اللہ ہم سب کو جہنم کے آگ سے بچائے۔ ایک مثال دے رہا ہوں آپ کو سمجھانے کے لیے کہ خود کو جج کیجئے۔ آپ کو اللہ نے ہم کو کسی کو بھی جہنم میں جانے کا پروانہ جاری کر دیا، فرشتے ہمیں گھسیٹ کر لے کے جا رہے ہیں، بعین ہی وہی ٹائم پر اسی وقت کوئی ہمارے سامنے آ کر کھڑے ہو جائے اور یہ کہے اللہ رب العزت اسے جہنم میں نہ ڈال بلکہ اسے میں اپنے ساتھ جنت میں لے کے جانا چاہتا ہوں۔ آپ سوچیے اس وقت آپ کی کیفیت کیا ہوگی، آپ اس خوشی کا اندازہ بھی نہیں لگا سکتے ہیں اور نہ ہی میں بیان کر سکتا ہوں۔ تو آپ اگر کچھ کامیابی حاصل کرنا چاہتے ہیں، قرآن کی سفارش پانا چاہتے ہیں تو سیکھیے، پہلے اس کو پڑھیے، اس پر عمل پیرا ہوئیے کہ یہی قرآن ہمارے لیے سفارش کرے گا اللہ سے کہ اللہ رب العزت یہ اپنے سارے کام چھوڑ کر مجھے سیکھتا تھا، اب رات کی نیندوں کو چھوڑ کر مجھے پڑھتا تھا، میری تلاوت کیا کرتا تھا۔ اللہ رب العزت آج اسے جہنم میں نہ ڈال، اسے جنت میں ڈال دے۔ سوچیے وہ کیا منظر ہوگا جس کو ہم اپنی زبان سے بیان بھی نہیں کر سکتے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہم سب کو جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے، اور قرآن کو زیادہ سے زیادہ سیکھنے اور اس پر عمل کرنے کی اللہ ہمیں توفیق دے، اس کی زیادہ سے زیادہ تلاوت کرنے کی اللہ ہمیں توفیق بخشے۔ قرآن سے اللہ ہمیں محبت ہمارے دلوں میں پیدا کر، اور جتنے بھی لوگ اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں رب العزت ان کے تمام چھوٹے بڑے گناہوں کو تو معاف فرما دے، ان کی تمام چھوٹے بڑے نیکیوں کو تو قبول فرما لے، اور ان کے اندر علم کا جذبہ بھر دے، قرآن سیکھنے کی اللہ ان کے اندر تڑپ پیدا کر دے۔ آمین، تقبل یا رب العالمین۔